شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے علم حاصل کر لیا اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نے 33 سال 33 ایئرز آپ درس و تدریس کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ آج ہماری خانقاہ الا ماشاءاللہ بے نور تو نہیں ہوگی، وہاں بیٹھے مشائخ کیا کر رہے ہیں؟ خالی مریدین آئے زیارت کی ختم۔ امام سید عبداللہ ابو محمد بن خضر حسینی موصلی فرماتے ہیں، سنے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی میں کیا عمل تھا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج ہماری خانقاہوں میں یہ چیز نظر نہیں آتی، تو پھر جو ہے وہ ٹھگ پیر آئیں گے، پھر کبھی دم کے نام پر جو ہے وہ اپنے آپ کو ولی وقت، اور کبھی جو ہے وہ نعتخوانی کی مشہوری کے نام پر جو وہ ہم جو ہے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ ہم نعتخوانی کے خلاف ہے نہ دم کے خلاف ہے، یاد رکھیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس دین کو جن اولیاء کرام نے پہنچایا، آپ جس خطے کی طرف نگاہ اٹھائیں گے اس خطے میں اسلام کی شمع کو روشن کرنے والے یہی اولیاء کرام ہیں۔ آپ سیدی ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ لیں، آپ سیدی احمد رفاعی کو پڑھ لیں، سیدی احمد تیجانی کو پڑھ لیں، آپ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو پڑھ لیں، حضرت مجدد الافسانی کو پڑھ لیں، آپ ان کی ساری زندگی جو ہے وہ انہی علوم کو آگے پھیلاتے ہوئے گزری۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کیا کرتے تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے پہنچایا کرتے تھے، وہ درس و تدریس کا فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے، وہ مخلوق کو قرآن و سنت کے دروازے پر لایا کرتے تھے، وہ مخلوق کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کے حضور ساتھ جانا سکھایا کرتے تھے۔ آج ہم نے کیا بنا لیا ہے اس کو؟ ان بزرگان دین کی زندگیوں کو ہم نے بلا دیا۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں غوث الاعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آپ کے حوالے سے جو ہے وہ نقل کیا گیا، آپ اپنے مدرسہ میں پہلے اور پچھلے پہر تفسیر، علم حدیث، اصول و فروع اور علم و ادب پڑھایا کرتے تھے۔